میں وعدہ کرتا ہوں یہ زندگی صرف اور صرف اس وطن کی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ والدہ نے انتہائی سپاٹا انداز میں کہا تو وہاں سے چلا گیا، وہ بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ بی بی جی، زرش نے اپنے گھٹنوں بار سے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود چندہ کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ چندہ کو ہاتھ سے اوپر زرش کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ چندہ اس کے اشاروں کی زبان سمجھ لیتی تھی۔ اتنے دن اس نے صرف چندہ کی صورت ہی تو دیکھی تھی، اور بھی تو شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ یہ آپ کا جوڑا بی بی جی، صاحب جی نے کہا کہ تیار ہو جائیے، پھر کچھ دیر میں آپ دونوں کا نکاح ہے۔ الفاظ سے یا کانٹے جو زرش کے پورے وجود کو چھلنی کر کے گئے تھے۔ زرش نے اٹھ کر اس لباس کو پکڑا، پھر اسے زمین پر پٹا کر انکار میں سر ہلانے لگی۔ بی بی جی ایسا نہ کرے، چپ چاپ ان کی بات مان لی۔ چندہ نے زرش کو بہت رحم کی نگاہ سے دیکھا، لیکن زرش ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی یہ نکاح اس کے ساتھ، تو کیا میں کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی؟ زرش کے ہاتھ بہت تیزی سے ہلے تھے۔ ایک پل کے لیے تو چندہ کے لیے بھی سامنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہ جانے کیوں اس کے اس سوال پر زرش کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، کسی کی بیوی ہوں میں، اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ چندہ اب سہم کا زرش کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہیں بی بی جی۔ خوف سے چندہ کی آواز کام گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اور بھی گردار بات پر وہ دونوں لڑکیاں کام کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں۔ چندہ نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سیدھی طرح سے جواب دو میرے سوال کا۔ آربی کی آواز کمرے کے دور و دیوار ہلا کے زرش گھبرا کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ صاحب جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے کسی کے ساتھ۔ چٹا ایک انتہائی زوردار تھپڑ آربی نے اس کے منہ پر مارا تھا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چندہ زمین پر بہت بری طرح سے گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چندہ جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے جاتے ہی آربی نے زرش کے قریب آ کر اسے بالوں سے دبوچا۔ بولو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ آربی غصے سے دارا۔ زرش ڈر سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انکار میں ہی سر ہلایا۔ آربی نے بغیر سوچے سمجھے اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا تھا، اور اب اس کے سر سے خون کی ایک لکیر نکل رہی تھی۔ کیا چھوا اس نے تجھے؟ بول، چھوا ہے اس نے تجھے؟ آربی کے سوال پر زرش کو اس شام کا وہ واقعہ یاد آیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک غضبناک چیخ کے ساتھ آربی نے اسے فرش پر پھینکا تھا اور اپنے بھاری بوٹ سے اس کے نازک وجود کو مارنے لگا۔ کہا تھا میں نے تجھے کہ تو میری ہے، صرف میری۔ پھر کیسے تو کسی اور کی ہوگی؟ کیسے میرے نام کے نشانات کے باوجود اس نے تجھے اپنا لیا؟ وہ شخص پاگلوں کی طرح زرش کو مارا تو زرش تکلیف سے بے سدھ ہو چکی تھی۔ اتنا پیار کیا میں نے تیرے سے، ہر لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرتی تھی، اور میں نے 6 سال تک تیرا انتظار کیا، تجھے وقت دیا کہ شادی کے قابل تو ہو جائے، اور یہ صلہ ملا مجھے۔ آربی نے زرش کے باہر آ کر اس کے منہ کو دبوچا۔ اگر چاہوں نہ تو تیری وہ حالت کروں کہ تجھے اپنانا تو دور کی بات، وہ تجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ لیکن کیا ہے نا، تو میرے دل میں بس یہ محبت ہے تو میری، ورنہ تیری دھجیاں اڑا دیتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس گناہ کی سزا بری ہوگی، بہت زیادہ بری۔ آربی نے جھٹکے سے زرش کو زمین پر پھینکا۔ اسے ڈھونڈ کر مار ڈالوں گا، اس کے بعد تو میری ہوگی۔ آج تک جو بھی میں نے چاہا اسے حاصل کر کے ہی دم لیا، تو تجھے کیسے کسی اور کو دے دوں؟ ابھی بھی تو میری ہی ہوگی، لیکن زندگی کا ہر ایک دن کرب میں گزارے گی۔ اتنا کہہ کر تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن زرش بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تکلیف سے بے ہوش ہونے لگی۔ والدان، ایک آخری بے آواز لفظ اس کے خاموش لبوں نے پکارا، پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو والدان؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ پولیس کیس ہے والدان، ہم اس میں نہیں بڑھ سکتے۔ کرنل منور صاحب نے والدان کی بات سن کر اسے صاف صاف انکار کر دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ جس شخص کے پاس زرش ہے وہ ایک اسمگلر ہے، مافیا ہے۔ والدان نے سختی سے پوچھا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ والدان، صرف تمہارے دلائل پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ کرنل منور صاحب کی بات پر والدان نے غصے سے کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر کے، اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ بات یقین کی نہیں والدان، تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے بغیر میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ والدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی نور کو خان خود ڈھونڈ لے گا۔ والدان نے کرنل صاحب کو اپنا وہی پرانا وحشی روب یاد دلایا۔ تم وہ سب چھوڑ چکے ہو والدان، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بہتر زندگی کا حلف اٹھایا تھا تم نے، اس ملک کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کا، اور آج صرف ایک لڑکی کی خاطر تم اپنی پہچان، اپنا حلف، سب کچھ بھولنے کو تیار ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے کے لیے تیار ہو۔ کرنل صاحب نے بہت زیادہ غصے سے گھورا۔ آپ کے لیے وہ صرف ایک لڑکی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے، میری چلتی سانسوں کا مقصد ہے وہ۔
آپ ملک سے غداری کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے تو میں پوری دنیا سے غداری کر سکتا ہوں۔ وادان کے لہجے کی مضبوطی اور آگ کو کرنل صاحب نے بہت حیرانی سے دیکھا۔ یہ جان لو وادان کہ اگر تم کسی بھی قسم کی واردات میں پکڑ گئے تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ کرنل منور صاحب نے بہت افسوس سے بات کہی۔ ہان کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک آگ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہان اپنی نور کی تلاش میں اس دنیا کو نہ جلائے تو ابھی کے ابھی میرے سینہ گولیوں سے چل نکال دے۔ وادان اپنی بات کہہ کر کچھ دیر وہاں کھڑا انہیں دیکھتا ہے اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کرنل صاحب چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ آج بھی وہ 19 سال کا ہی لڑکا تھا جو اپنے جینے کا مقصد اپنے سامنے جلتا دیکھ چلا چلا کر رویا تھا۔ وادان تو انہیں اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھا، اسی لیے اس معاملے میں وہ خاموش ساتھ گئے تھے، ورنہ وادان کی جو کرنا چاہتا تھا وہ پاک فوج کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ دارا بگیر راز اپنے سینے میں دبا کر کرنل صاحب خود بھی ایک مجرم بن چکے تھے۔ سپاہی کی کمزوری اس سے بہت مہنگی پڑتی ہے وادان، وہ تمہاری کمزوری ہے اور تم میری کمزوری ہو میرے بچے۔ کرنل صاحب نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لی۔ میں زرج کو خود ڈھونڈوں گا۔ وادان نے سعد و شایان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے وادان، ہم سب مل کر اسے نہیں، شایان تم اس سب میں شامل نہیں ہوگے۔ دارا کو کسی وجہ سے ختم کیا تھا ہم نے، اور وہ وجہ وہاں باہر ہے۔ تم پھر سے دارا نہیں بنو گے۔ اگر ہو سکے نا تو تم سلیمان صاحب و فاطمہ آنٹی کو ڈھونڈ لو، وہ دونوں بھی کافی بڑے خطرے میں ہیں۔ ضرور اسی عربی کے پاس ہیں وہ۔ وادان نے شایان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ وادان سے ہی کہہ رہا ہے تم سب میں شامل نہیں ہو سکتے شایان، پر تم فکر مت کرو، میں وادان کے ساتھ جاؤں گا۔ ساتھ میں حتمی فیصلہ سنا نہیں ساتھ تم پھر سے وہ نہیں کرو گے تم نے پہلے کیا۔ ہر بار دوستی میں تم اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا زرج کو۔ وادان کی بار بار ساتھ چل کر اس کے سامنے آیا۔ روک کر بتاؤ تو مجھے، میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ سعد نے اس بات سختی سے کہا اور اس کا کہا کیا کرو گے جو باہر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ ہے تم پر۔ سعد نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اشار جنان کو باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانے کی ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حفاظت کی فکر مت کرو، اس کی حفاظت تو اب جینے کا مقصد بن چکی ہے۔ کوئی بھی اس تک میری لاش پر سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ سعد کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جو بھی ہو سعد، تم اس سے سب میں نہیں پڑو گے اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وادن اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ سعد نے بے بسی سے شایان کو دیکھا۔ تم اسکندر کا پتہ لگواؤ، اس کا نام جانے کیوں اس سب سے کافی گہرا تعلق لگ رہا ہے۔ شایان نے اسے کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن سعد کی نظر میں اسکندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا یہ شک کہ وادان ہی اسکندر ہے یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک بات کو سمجھنے سے سعد کا اثر تھا کہ اگر وادان خود اسکندر ہے تو پھر وہ اس حال کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود اسے زندہ کیوں چھوڑا ہے۔ اور تو اور اگر وہ خود اسکندر ہے تو خود کو ہی اتنی محنت سے ڈھونڈنے کا دکھاوا کیوں کر رہا ہے۔ اسکندر تو ویسے بھی آج کل ایک خاموش طوفان بنا ہوا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر سعد کا دماغ گم چکا تھا۔ زرش کو پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہر وقت اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے پاس تھے۔ ڈاکٹر عالیہ کو اس نازک سے لڑکی کی حالت پر بہت زیادہ رحم بھی آیا تھا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ زرش کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک امید کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ابھی بھی اسی قید میں تھی۔ ارے واہ، تم تو ہوش میں آ گئی، ورنہ ڈرا ہی دیا تھا تم نے۔ زرش کو اپنے پاس سے ایک عورت کی آواز آئی تو زرش نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، تم ریکوری اچھی ہو رہی ہے تمہاری۔ زرش کی آنکھیں خود بہت بند ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو اٹھا کر اس ڈاکٹر کو بہت مشکل سے مدد کرنے کا کہا تھا۔ معاف کرنا میری بچی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، لیکن دعا ضرور کروں گی کہ خدا اس مسیحا کو بھیجے جو تمہیں اس اذیت سے آزادی دلا دے۔ اپنے مسیحا کے ذکر پر 2 آنسو چھن سے زرش کی آنکھوں سے بہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مسیحا کبھی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نظروں میں زرش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے اب آخری سانس تک اس اذیت کو سہنا تھا۔ ساتھ پریشانی اور سوچ کے عالم میں بیٹھا اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ معاملات کو جتنا حل کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ سعد رازو کی اس بھول بھلیاں سے نکلنے کے بجائے اس میں مزید پھنستا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ارجنٹ جی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اشار نے اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔
والدہ نے میرا ساتھ لینے سے انکار کر دیا، بس اسی لیے پریشان ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چلاک ہے، ہر معاملے کو خود حل کر لے گا، مگر ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت برا نہ پھنس جائے۔ سا نے گہرا سانس بھرا۔ تو پھر ہیلپ کریں ان کی، وہ نہیں مانے تو کیا ہوا، آپ ان کی اجازت کے بغیر مدد کر دیں، یہی تو سچی دوستی ہے، شال نے عام سے انداز میں کہا۔ اور تمہارا کیا؟ اس کی مدد کرنے جاؤں تو تمہیں کس کے بھروسے چھوڑوں؟ اچھا سوال ہے، اشال نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے کسی کے سہارے مت چھوڑیے، اپنے ساتھ لے جائیے، شاید کبھی نہ کبھی بھی میں بھی آپ کے کام آ جاؤں۔ اشال نے حل بتایا، اور ایسا کر کے تمہیں دوگنا ہتھے میں ڈال دو؟ بالکل بھی نہیں، سعد نے مٹھیاں بینتے ہوئے کہا۔ تو اشال مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے اس ہونہار سکندر بھائی صاحب نے مجھے 4 مرتبہ مارنے کی کوشش کی، لیکن میں پھر بھی بچ گئی، جانتے ہیں کیوں؟ سعد نے اشال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، میری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، اور ویسے بھی آج نہیں کل مرنا تو ہے ہی، تو بہادری سے شیرو والی موت مرو۔ ایسا ہی تو آپ آرمی والے سوچتے ہیں، میرا لڑکی ہو کر ایسے سوچنا معاشرے کی نظر میں گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ سعد کب سے اس کی باتوں میں کھویا تھا، یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے یہ، سعد نے اس کے پیارے سے چہرے کو دیکھا کہا۔ آپ کو پتہ ہے جان جی، آپ کو جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا، کوشش مت کیا کرے، اشال نے شرارت سے کہا، اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیے، دوست کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کے کام آئی، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ سعد نے کافی سوچ کر ہاں میں سہلایا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ والدان کو سعد کے ساتھ کی ضرورت تھی، اور سعد ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اشال تو سعد کو اپنی جان سے بھی عزیز ہو چکی تھی، سعد جانتا تھا کہ اپنے جیتے جی وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، پر ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ سعد نے اشال کی طرف دیکھا۔ آپ کا دوست ہے، وہ بندہ آپ ڈھونڈ ہی لیں گے، اشال نے بہت اطمینان سے کہا۔ ہم جہاں والدان کی بات کر رہے ہیں، جو جب اپنی پہچان بدلتا ہے تو سامنے موجود آئندہ بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ اشال پھر سے مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ اپنے دوست کی حیثیت تو آپ جانتے ہیں، اپنی حیثیت پر بھی غور کریں، آپ ڈھونڈ لیں گے انہیں، مجھے یقین ہے، اشال نے مسکرا کر کہا، اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد اسے جاتا دیکھا مسکرا رہا تھا۔ اور تمہارا یقین ہی میرا یقین ہے، سعد نے خواب کے عالم میں کہا۔ رات میں جب پاکستان کے لوگ دن بھر کے کاموں کے بعد آرام کرنے میں مصروف ہوتے تھے تو بہت سی جگہوں پر لوگوں کے لیے تاریکی میں چھپنے والے گناہ کے اڈے کھل جاتے تھے۔ ہٹ یہاں سے، ایک انتہائی مغرور لمبے بالوں والا آدمی اپنی 3 بندوں کے ساتھ ہر ایک کو حقیر شاید سمجھ کر بہت روب سے وہاں داخل ہوا تھا۔ وہ آصف بیگ تھا، کافی مشہور گنڈا جو اکثر ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں عیاشی کرنے آتا۔ ادھر آ، اس نے ایک سامنے سے گندے بالوں والے ویٹر کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ جی صاحب، اس ویٹر نے کافی گھبرا کر پوچھا۔ وسکی لاس سب کے لیے فٹافٹ۔ ویٹر وہاں سے سر ہلا کر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں وسکی کی ٹرے لیے وہاں آیا، جو آصف کے پاس آتے ہی گھبراہٹ کے مارے اس پر گر گئی تھی۔ یہ پاگل کمینے، آصف نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس ویٹر کے منہ پر رسید کیا۔ معاف کر دو صاحب، میں ابھی ٹھیک کر دے گا اسے۔ وہ ویٹر ہاتھ میں موجود کپڑے سے اس کی شرٹ صاف کرنے لگا۔ ہٹ کمینے، اس ویٹر کو ایک زوردار دھکا دے کر وہ واش روم کی طرف ڈال دیا، جبکہ باقی کے ساتھی وہاں بیٹھے اطمینان سے ہنس رہے تھے۔ وہ واش روم میں کھڑا پانی سے اپنی شرٹ صاف کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑے وہ سامنے سے ویٹر پر پڑی، جو ابھی بھی وہ کپڑا ہاتھ میں لپیٹے کھڑا تھا۔ تو پھر آ گیا کتے دفعہ، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اس ویٹر نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کپڑا اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز بند کی، اور دوسرے ہاتھ سے ایک چاقو اس کی ٹانگ میں گاڑ دیا، مگر اس کی چیخ وہ کپڑا روک چکا تھا۔ آر بھی کہاں ملے گا؟ آصف کے کانوں میں ایک غراتے ہوئی آواز پڑی، مگر پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ آصف کی اس حرکت پر وہ چاقو نکال کر 3 بار بہت زیادہ تکلیف دہ عمل سے اس کی ٹانگ میں گاڑتا جا چکا تھا۔ بول، وہی غراتی ہوئی آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور وہ کپڑا ہلکا سا اس کے منہ سے ہٹایا گیا۔ تاشا جانتا ہے سبھی میں سے وہ قبرستان میں مردہ چلائے کو، یہ سب بتانے پر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا گیا۔ آصف چلاتا ہوا زمین پر گرا، اس سے سامنے سے لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اطمینان سے اپنے چہرے پر لگے ہوئے سامنے رنگ کے بعد سر پر لگی وگ کو ہٹا رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد سبز آنکھوں والا ایک نہایت
شخص اس کے سامنے کھڑا تھا کہ کیا دشمنی ہے تیری عربی سے؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا، جہاں لاگ لگا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اتنے شور میں اس کی چیخ پکار کوئی اس کا کوئی بھی آدمی نہیں سنے گا۔ اس ٹانگ کو لے کر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکا۔ ہان کی زندگی چرائی ہے اس نے، ہان سے اس کا نور چھین لیا۔ اب ہان اس کی زندگی کو اندھیرے میں بڑھ دے گا۔ وادان آگے بڑھ کر اس کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، وادان نے تیز دار چاقو کو اس کی گردن میں گاڑا اور اس شخص کو تڑپتا چھوڑ اپنی پہچان مکمل طور پر بدل کر وہاں سے چلا گیا۔ زرش کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے عرصے میں ایک بار بھی اس کا سامنا عربی سے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اس سے بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں یہاں سے گیا ہوا ہے۔ اس جان کا زرش کا دل کیا تھا کہ وہ سجدہ شکر میں گٹ جائے۔ پچھلے دن میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے بے پناہ دعائیں مانگی تھی اس نے۔ کیسی ہو بچی؟ ڈاکٹر عالیہ مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ زرش اتنے دنوں میں ان کے ساتھ کافی مانوس ہو چکی تھی۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ زرش نے بے جانی سے اشارہ کیا۔ ہاں بتاؤ۔ آپ پلیز اپنے موبائل سے میرے گھر فون کر کے انہیں سب بتا دیں کہ میں یہاں ہوں۔ زرش کی بے چینی پر ڈاکٹر عالیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس میری بیٹی ہے زرش، اگر انہیں مجھ پر ہلکا سا بھی شک ہوا تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گے۔ مجھے معاف کر دو، حلیہ الفاظ کہتے ہوئے ڈاکٹر عالیہ کی آواز میں نمی پیدا ہوئی تھی، جبکہ زرش کی تو آری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر کسی طرح سے اس کا رابطہ اس کے بابا یا شایان سے ہو جائے تو وہ یہاں سے نکل سکتی تھی۔ کیا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی ایسا کرنے کو؟ زرش کے چہرے پر امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی، مگر جب جواب میں ڈاکٹر عالیہ نے اپنا سر مزید جھکا لیا تو وہ چھوٹی سی امید کی شمع بھی بجھ گئی۔ وائدان سے بھی پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے لیے مشکل مرحلہ اس خفیہ جگہ کو ڈھونڈنا تھا جہاں پر اسے تاشا ملتا، لیکن 2 دنوں کی کافی کوشش کے باوجود وائدان نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا۔ وہ ایک خفیہ جگہ تھی جو کہ زمین کے نیچے تھی۔ اس کا راستہ قبرستان میں محفوظ قبر کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وائدان کو پتہ چلا تھا کہ لوگ اس قبرستان میں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں پر بہت سی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی تھی۔ وائدان جانتا تھا کہ یہ کہانیاں صرف اس قبرستان میں دفن رازوں کو دنیا سے چھپانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وائدان اپنی تیاری کو ایک آخری مرتبہ چیک کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنی جاکر بار پڑی جس کی جیب میں زرش کا لکھا وہ ہاتھ موجود تھا۔ وائدان کے ہاتھ پھر سے بے ساہتا تو وہ اس ہاتھ کی طرف بڑھے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا نور، بہت جلدی ڈھونڈوں گا، بس تم میرا انتظار کرنا، خود کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لینا۔ لوگ زندگی میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں نور، میں نے سب کچھ کھویا، لیکن اب اگر تم بھی کھو گئی نا تو اس بار خود کو حرام کی موت ضرور مار لوں گا۔ وائدان نے سرگوشی کرتے ہوئے بہت عقیدت سے اس ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا جہاں نور زرش نہیں ہوگی۔ اگر وہ اسے مل بھی گئی اسے مل گئی نا تو عربی کی وہ حالت کرے گا کہ وہ موت مانگے گا، اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے، نہ ہی تمہاری محبت۔ بول تو سکتی نہیں تم، اور چاہتی ہو کہ میں ایک گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں؟ کبھی نہیں۔ وائدان کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے تو وائدان نے غصے سے اپنا ہاتھ شیشے کی کھڑکی میں مارا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن وائدان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اصل تکلیف تو اسے وہ ان الفاظ کو اس نازک لڑکی سے کہنے کا پچھتاوا دے رہا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار تو وہ خود تھا، اور اسے سوچ پر وائدان کا دل کر رہا تھا کہ سزا کے طور پر خود کو ختم کر دے۔ اچانک دروازہ کھٹکنے کی آواز نے وائدان کو دنیا سے باور کروایا تو وائدان کا ہاتھ فوراً اپنی بندوق کی طرف بڑھا۔ بہت آہستہ سے آگے بڑھ کر وائدان نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ساتھ کو دیکھ وائدان کافی بیزار ہوا۔ منع کیا تھا نا تمہیں؟ جواب میں ساتھ ڈیٹو کی طرح مسکرا دیا، جبکہ ساتھ کے پیچھے جینز شرٹ میں کندھوں پر بیگ لٹکائے کھڑے شال دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھے۔ تم اسے بھی اپنے ساتھ لیا؟ وائدان نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ان کے داخل ہوتے ہی دروازہ واپس بند کر دیا۔ اشال ببل چباتے ہوئے وائدان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگی۔ بالکل غلط کہا وائدان جی، آپ نے یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں بلکہ میں انہیں اپنے ساتھ لائی ہوں، سوچا آپ کی تھوڑی مدد ہی ہو جائے۔ اشال ساتھ کو بولنے کا موقع دیے بغیر شروع ہو چکی تھی، جبکہ وائدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دے۔ ہاں وائدان، تم یہ سب اکیلے نہیں کر پاؤ گے۔ ساتھ کی بات پر وائدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کس لی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم دونوں بس میری مشکلات میں اضافہ ہی کرو گے، خاص طور پر یہ۔ وائدان نے اشال کی طرف اشارہ کیا تو اشال اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ Never underestimate the power of women۔ لڑکی ہوں
اس کا یہ مطلب نہیں میں کچھ کر نہیں سکتی. 4 بار اس خطرناک سکندر بھائی صاحب سے بچ نکلنے کا ریکارڈ ہے میرا. سمجھے آپ بتا دیں کوئی اور جو اس کے ہاتھوں سے بچا ہو. ایشال بہت روب سے وادان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وادان نے ہلکے سے دکھ کے ساتھ اس سے رات سے ہٹائے اور تیار ہونے چلا گیا. تم چل سکتے ہو ساتھ میرے ساتھ، لیکن یہ لڑکی یہی رہے گی. ہم صرف 2 گھنٹے کے لیے جائیں گے. امید ہے اتنی دیر میں یہ جہاں محفوظ ہی رہے گی. ساتھ وادن کی بات پر مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا. وشال کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اس لڑکی کا نام ایشال ہے اور یہ غلط بات ہے. سارا ایڈونچر آپ دونوں ہی کیوں دیکھیں. Why should boys have all the fun؟ اس سے پہلے کے ساتھ اشال کی چلتی زبان کو روکتا بادان غصے اس کے پاس کو اپنا ہاتھ اشال کی گردن پر کافی سختی سے رکھا. ایک سسکی اشال کے منہ سے نکلی، لیکن پھر بھی وہ بہت بہادری سے بادان کی خطرناک سبز آنکھوں میں جانتی رہی تھی.